اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی فاطمۃ ابیہا و بالہا و بنیہا و امیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علم۔ لیلۃ الرغائب کی شب میں جس عبادت کا خاص طور پر تذکرہ کیا گیا ہے، جس نماز کا، اس کا طریقہ کار میں یہاں پہ آپ کے درمیان بیان کر رہی ہوں کہ رجب کی پہلی جمعرات، جسے نوچندی جمعرات کہتے ہیں، اس روز دن میں روزہ رکھے اور بعد نماز مغرب 12 رکعت نماز ادا کرے، یعنی مغرب اور عشاء کے درمیان یہ نماز ادا کرنی ہے، 2 رکعت کر کے 12 رکعت نماز ادا کرنی ہے، جس کی ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 3 مرتبہ انا انزلنا اور 12 مرتبہ قل هو اللہ احد یعنی سورہ توحید پڑھنا ہے۔ جب نماز سے فراغت حاصل کرے تو پھر اس کے بعد 70 مرتبہ کہے اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلی آلہ وآل محمد۔ پھر سجدے میں اپنے سر کو جھکائے اور جانے کے بعد سجدے میں سر رکھنے کے بعد پھر کہے 70 مرتبہ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ پھر اس کے بعد سجدے سے سر اٹھائے، پھر کہے رب اغفر ورحم وتجاوز عما تعلم انک انت العلی العظیم۔ 70 مرتبہ اس کلمے کی، اس دعا کی تکرار کرے اور پھر اس کے بعد پھر دوبارہ سجدے میں سر رکھے اور پھر 70 مرتبہ کہے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ بہت ہی مجرب ترین دعا ہے، اور اس دعا کے بعد، اس کلمات، نوری کلمات کے بعد اپنی جو بھی حاجت ہے وہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں بتصدق محمد اور آل محمد پوری ہونے کی دعا کرے اور اس کے بعد نماز عشاء کے فرائض کو انشاءاللہ انجام دے۔ ہماری زندگی کی کوشش یہ ہے کہ اس وقت جب تمام عزیز و اقارب، ہماری اولاد، ہمارے شوہر، ہمارا گھر بار، ہمارا خاندان، جب ہمارے انتقال کے بعد ہمیں ہماری قبر میں چھوڑ کر چلے آتے ہیں، تو اس وقت میں ہمیں اپنے لیے مونس، غم گسار، ایک ایسی وجود، ایک ایسا مخلص وجود کی ضرورت ہوتی ہے جو اس کی تنہائی، قبر کی تنہائی، وہ پہلی شب کی جو وحشت ہے، ان وحشتوں کو کم کر سکے۔ آپ ذرا سوچیں کہ وہ رات جسے خود خدا وحشت کہہ رہا ہے، ہمارے لیے تو کبھی کبھی ایسی چیزیں وحشت کا سبب قرار پاتی ہیں، یا ڈر کا، یا خوف کا، یا حزن و ملال کا، کہ اگر کبھی ہم اسے دوسروں سے تذکرہ کریں تو لوگ ہنسیں گے کہ آپ اس معمولی چیز سے بھی ڈر جاتی ہیں، یا آپ اس معمولی چیز سے بھی خوف آتا ہے۔ اب لیکن جس چیز کو خود خدا وحشت کہہ رہا ہو، وہ کتنی وحشتناک، کتنی تاریک، کتنی اندھیری، کتنی گھبراہٹ، کس قدر انسان کے اندر وحشت اس کے وجود پہ طاری ہوگی۔ تو اس نماز کی سب سے پہلی اور بڑی خاصیتوں میں سے ایک خاصیت یہ ہے کہ وہ پہلی شب جب انسان تنہا، اکیلا، پریشان حال، مضطرب اپنے اعمال کا جائزہ لے رہا ہوگا، جب اس کے پاس اس کا کوئی ہمدم، کوئی مونس، کوئی چاہنے والا، کوئی موجود نہیں ہوگا، تو یہ نماز بنفس نفیس، عجیب حسین چہرے کے ساتھ، حسین نور کے ساتھ اس کی قبر میں آئے گی۔ اور اس کی بہت ساری تفسیر ہے جو آپ پڑھ سکتی ہیں، اور اس نماز کی کیفیت کو اپنے وجود پر طاری کر کے اپنے آپ کو اس نماز کے لیے آمادہ کر سکتی ہیں کہ ہم اس نماز کے لیے خود کو آمادہ اور آراستہ کر کے اپنے آپ کو خدا کے حضور حاضر کریں۔ پروردگارا صاحب وحشت، اس وحشت سے، اس تاریکی سے، اس غم و اندوہ سے، اس تنہائی سے، اس خوف سے ہمیں دور فرما۔ تو یہ نماز تمام رات اس مردے کے یا پڑھنے والے کے ساتھ ہوگی اور کہے گی، وہ مردہ پوچھے گا، سوال کرنے والا کرے گا کہ میں نے ایسی کون سا نیک عمل انجام دیا تھا جس کے بارے طفیل تو میرے پاس آئی ہے؟ تو وہ نماز کہے گی، میں وہ نماز ہوں جو تم نے لیلۃ الرغائب کی شب میں ادا کیا تھا، اور میں تیرے ساتھ ہوں، اور جب تو روز محشر محشور ہوگا تو تیرے سر پر میں سایہ فگن رہوں گی۔ پروردگار عالم سے دعا ہے
خوبصورت ترین نماز کو پڑھنے کی، اسے درک کرنے کی، اس کو اپنے وجود میں شامل حال کرنے کی، اور اس کے صدقے میں اپنے گناہوں کے بخشوانے کی، اور اس وحشت کی شب میں اپنا مونس اور ہمدم قرار دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔